ہم محکوموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ Politically Incorrect, hosted by Parvez Malik, the show that brings you the hottest burning issues of today. And now with your host, Parvez Malik. Politically Incorrect, hosted by Parvez Malik, the show that brings you the hottest burning issues of today. And now with your host, Parvez Malik. گورنر رک پیری 57-58 سیکنڈ کے لیے برین فریز کا شکار ہو گئے. ان کا دماغ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اور اس ڈیبیٹ میں جو پچھلے دنوں منعقد ہوئی، تمام ریپبلکن پارٹی کی امیدوار جو برسر اقتدار آنے کے لیے پریسیڈنشل کیمپین کا حصہ ہیں، برین فریز کہا گیا اسے، اور دماغ نے کام چھوڑ دیا. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کی شکل بالکل ایسی ہو گئی جیسے کہ ساؤتھ ٹیکسس میں جاڑے کے مہینوں میں اکثر جب ہرن باہر نکل آتے ہیں اور کسی گاڑی کی رات کو ہیڈ لائٹ کے سامنے جب وہ نظر آتے ہیں پسپا ہوئے تو ان کی آنکھیں کیسے چمکتی ہیں اور چہرہ کیسے دمدماتا ہے. تو رک پیری صاحب، گورنر جو ٹیکسس پہ خوبصورتی کے ساتھ حکمرانی کرتے آئے، ریاست متحدہ ہائے امریکہ کی مکمل بادشاہت جو وہ چاہ رہے ہیں یا اس کے جو امیدوار ہیں، خاصا جھٹکا لگا انہیں، اور ملینز آف لوگ جو اس ڈیبیٹ کو دیکھ رہے تھے یقیناً اس بات سے متاثر نہیں ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو سوالات ہوں گے، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. سینئر مومنٹ بھی ہو سکتا ہے، آدمی کا دماغ فریز بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے فریز ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے اس میں ایک اس کی بھی اپنی ایک کیپیسٹی ہے کہ کتنی انفارمیشن وہ پروسیس کرے ایک وقت میں. تو کبھی کبھی اس میں بھی گھپلا ہو سکتا ہے، اس میں بھی اس کی کلاگ ہو سکتی ہیں، اس کی بھی لائنیں، اور اس کے بھی سرکٹ کے اندر جو ہے وہ شارٹ فیوز کہیں ہو سکتا ہے چند لمحوں کا. لہٰذا انہیں وہ 3 فیڈرل ایجنسی جو بند کرنا چاہ رہے تھے وہ انہیں آخر تک یاد ہی نہیں آئی. لیکن بہرحال انہوں نے $1 ملین جو فاکس ٹیلی ویژن پر لگانے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ جتنا ڈیمیج ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ڈیمیج کنٹرول، وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیمیج کنٹرول کرنے کے بعد واپس دوبارہ اس کھیل میں وہ کودنا چاہتے ہیں. بہرحال اس کی 10ویں جو ڈیبیٹ ہونے والی ہے وہ جیسی مکمل ہوگی تو اس کے جب نتائج سامنے آئیں گے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون برین فریز ہوتا ہے اور کون واقعی. نیوٹ گنگرچ صاحب نے شکایت کی کہ تمام یہ میڈیا کے جو پنڈتس ہیں اور میڈیا والے جو سوالات کرتے ہیں وہ بہت ٹیریبل کوشچننگ کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں ان سے آسان کوشچننگ ہو. ہرمن کین جو ہے شکار ہو چکے ہیں $80,000 جو انہوں نے رقم ادا کی ہے 2 خواتین کو علیحدہ علیحدہ سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز کے لیے. تو وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ میں اس عورت کو نہیں جانتا، یا بل کلنٹن والی بات کہ میں نے اس عورت کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے. تو یہ تمام جو مٹ رامنی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. مٹ رامنی 23 ہے،
آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی تک آئیوا کاکس جسے کہا جا رہا ہے کہ مٹ رامنی کے ہاتھ میں ہوگا. بہرحال ابھی یہ ڈیبیٹ 10ویں بھی ہونے باقی ہے اور اس کے بعد تمام لوازمات باقی ہیں, لیکن بہرحال یہ برین فریز کے اوپر گفتگو ہوگی اور یقیناً میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے کہ یہ ڈورسو لیٹرل پری فرنٹل کورٹیکس جو فور ہیڈ یعنی پیشانی کے پیچھے ہوتا ہے اور یہ تمام انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے, اس میں ایسی خرابی کیوں ہو گئی. ڈیلس میں پچھلے دنوں کانڈیلیزا رائس اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے موجود تھیں اور نو ہائر آنر, ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس ہال میں تھے. جیمز بیکر صاحب بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کی اور کانڈیلیزا رائس صاحبہ نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی, لیکن 3 خواتین, 2 خواتین اور ایک نوجوان جو دور کھڑا تھا وہ اریسٹ وارنٹ جاری کر رہا تھا اور ریکویسٹ کر رہا تھا لوگوں سے کہ کانڈیلیزا رائس پر وار کے کرائمز کا مقدمہ چلایا جائے کیونکہ ان کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں. بہرحال ان پروٹیسٹرز کو ہوٹل کی لابی سے دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا اور سڑک کی دوسری طرف کھڑا کر دیا گیا. زیادہ کراؤڈ نہیں تھا اس پروٹیسٹ میں, لیکن بہرحال کتاب کی بڑی رونمائی ہوئی ہے اور اس میں کانڈیلیزا رائس صاحبہ جو برمنگھم الاباما میں پیدا ہوئی اور ایک افریقن امریکن فیملی میں, جہاں کہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو وہ بہت سارے ایسے رائٹس تھے جو افریقن امریکنز کو ڈینائڈ تھے, لیکن بہرحال یہ دنیا کی ایک طاقتور خاتون بنی, سیکرٹری آف اسٹیٹ کے فرائض بھی انجام دیے اور نیشنل سیکرٹری آف اسٹیٹ کے بھی فرائض انجام دیے اور امریکہ کو عراق اور کی 9/11 کی پوسٹ جو ریمیفیکیشنز تھیں اور جو فال آؤٹ تھا اس میں جارج بش کا ساتھ دیتے ہوئے عراق پر جو حملہ تھا اور عراق کے لیے جو پورا کیس بنایا گیا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, اس کے لیے بھی انہوں نے بھرپور کام کیا. اور بہرحال عراق سے خبر یہ ہے کہ $100 ملین کا اکوپمنٹ جو اسلحہ بارود اور بہت ساری چیزیں ہوں گی وہ عراقی حکام کے امریکہ نے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا اور کر بھی دیا ہے, اور وہاں سے جو پل آؤٹ ہے وہ مستقل ہو رہا ہے اور وہاں سے امریکہ جو ہے اپنا انخلا مکمل کیا ہی چاہتا ہے. تو $100 ملین اور اس کا جو بیس کا نام ہے وکٹری بیس کمپلیکس, جس میں خوبصورت جھیلیں ہیں اور صدام حسین کے پیلیسز ہیں اور تمام وہ چیزیں ہیں اور اس میں پورا شہر آباد کیا ہوا تھا. وہ سینسٹیو سارے ایریاز جو ہیں ان کے تمام اکوپمنٹس اور تمام چیزیں جو ہیں وہ عراقی سرکار کو دے کر امریکہ ٹیکس پیئر کے $100 ملین چھوڑ کر وہاں سے نکل رہا ہے. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ اور بہت ساری گفتگو ہے جو آپ کے سامنے آج کرنی ہے. شہر میں کیا ہو رہا ہے, ڈیلس فورٹ ورتھ میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا مارا ماری چل رہی ہے سیاسی, اس پر گفتگو بھی رہے گی. اور ایک نئی آرگنائزیشن جس کا انعقاد ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. یہ بائنگ گروپ ہے کنوینئنٹ اسٹورز کا, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت ہوگی, اس کی خبر میں آپ کو دوں گا. اور مختلف اور باتیں امیگریشن کی کہ کس طرح فرانس اب امیگرینٹس کو یا وہاں جو طالب علم ہیں ان کے ورک پرمٹس کو رینیو نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے اپنے ملکوں کو دوڑا رہا ہے. عرب لیگ نے فیصلہ کیا اور سسپینڈ کر دیا ہے سیریا کو کیونکہ وہ اپنے پروٹیسٹرز کے اوپر مستقل گولی برسا رہا ہے. عرب لیگ کا فیصلہ بڑا حتمی ہے اور فائنلی عرب لیگ کو بھی احساس ہوا ہے کہ اگر یہ سیریا کو سسپینڈ نہ کریں گے تو اب ان کا ویسے بھی ٹائم اور گھنٹی بجنے کا ٹائم آ رہا ہے کہ ان کو انہی کی عوام سسپینڈ کر دے گی.